جب اسلام سیاسی زوال کا شکار تھا اور دشمن مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا چاہتے تھے، تب ایک مرد حق کھڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ امام محمد یوسف میمانی درمینی۔ عہد، طرز فکر اور علمی کارنامے۔ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں مسلمان سیاسی ادبار کا شکار تھے۔ عثمانی ترکوں کو مغربی استعمار ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ترکی کو وہ مرد بیمار کہنے لگے تھے۔ بر صغیر کے افق پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ستارہ چمک رہا تھا اور مغل ادبار کے تاریک سایوں میں کھو رہے تھے۔ عالم عرب کو اندرونی کشمکش کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ مشرق سے مغرب تک عالم اسلام غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ مغربی شاطروں نے سیاست کی بساط الٹ دی تھی اور مسلمان حکمران خزاں کے بکھرے پتوں کی طرح استعاریت کی ہوا کے دوش پر اڑتے جا رہے تھے، جن کی کوئی منزل نہ تھی، جن کی اپنی رائے نہ تھی، جو اسلامی دنیا کا تحفظ نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہ لقمہ تیغ بن رہے تھے، یا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے یاد ماضی کے عذاب میں مبتلا تھے، یا روپوش ہو کر عوامی زندگی کو اپنا کر استعماریت کا راستہ صاف کر چکے تھے۔ دیوے استبداد مشرق کی سیاست کے کھنڈرات پر محو رقص تھا۔ انا ولا غیر کا نعرہ اقتدار اس کی زبان پر تھا۔ عوام محو حیرت تھے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ انہیں اپنی اور اپنے شہروں کی فکر کم تھی۔ وہ اسلام کے متعلق سوچ رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر ہماری اجتماعیت کا یہ شیرازہ بکھر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ نئے حاکم بھی سوچ رہے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمان کے دل و دماغ سے مذہب کی الفت نکال دی جائے۔ جب تک مذہب سے یہ والہانہ محبت باقی ہے، تب تک ان کے اقتدار کو دوام نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے مسلمان کا علمی تجزیہ کیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ مسلمان کے دل میں حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے۔ وہ ناموس محمدی کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہرگز نہیں ہچکچاتے۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے خلاف ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ بقول اقبال، بمشریم یم در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ است۔ اس کو انہوں نے اپنا ایمان ٹھہرایا ہوا ہے۔ محبت نبوی ہی ان کی زندگی ہے۔ یہی محبت ان کے لیے شعاع امید ہے، اور اسی محبت کی روشنیوں میں راہ حیات کی تاریکیوں کو عبور کرتے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کے وہی لمحے حیات اصلیہ ہیں جو خلوت و جلوت میں یاد محبوب علی الصلاۃ والسلام کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہی اپنے ہیں جو حسین ہیں، جن میں مدینہ منورہ کی بہاریں نظر نواز ہوں۔ ان کی وہی سانسیں معطر ہیں جو کالی کملی والی سرکار علی اسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ساتھ سینے کو منور کر رہی ہوں، کیونکہ فرمان نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی دولت ایمان سے سرفراز نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور ساری دنیا سے عزیز تر نہ سمجھے۔ اس کا وہ عملی نمونہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آپ کی ہر رائے ہمارے لیے قیمتی ہے اور یہی ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔